اس لیے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کا خود مطالعہ کیجیے. کتاب فرائض السمتین کا مطالعہ کیجیے. یہ کس نے لکھی ہے؟ امام جوینی نے کتاب لکھی. بہت بڑے عالم اہل سنت. البتہ کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آج یہ بحث ہے کہ وہ سنی ہی تھے اور مرے یا بعد میں شیعہ ہو گئے تھے اور پھر مرے. کیونکہ جب ان کا مطالعہ بڑھا، ان کی ذہنیت کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ ساری چیزیں تو حق ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہو گئے تھے اور پھر ان کا انتقال ہوا. لیکن یہ امام جوینی کوئی چھوٹے عالم اہل سنت نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم دوسری کتابوں کی بات کرتے ہیں، فرائض السمتین کی بات کرتے ہیں، تاریخ الخلفاء کی بات کرتے ہیں، یا الامامہ والسیاسہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صحیح ستہ سے بتائیے، صحیح بخاری سے بتائیے، صحیح مسلم سے بتائیے. تو ہر چیز تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی تو موجود نہیں ہے. انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کچھ چیزوں کو ملایا جائے تو پورا شیعہ عقیدہ بنتا ہے. اور اس کا نمونہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں مفتی، آج کے دور کا فلاں مفتی یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب آقا ہے، مولا کا مطلب سید و سردار ہے. صحیح کہتے ہیں شیعہ. تو ایک عالم یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں وہی مطلب ہے جو شیعہ لیتے ہیں سید و سردار کے معنی میں. کوئی عالم آ کر کہتا ہے کہ جو گھر جلانے کا واقعہ ہے یہ موجود ہے کتابوں میں، ذرا جا کر پڑھو، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے. یہ بھی کسی صاحب نے بات کہی ہے. تو کسی نے یہ والی بات کہی. ایک اور صاحب تھے جنہوں نے بات کی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سنی ہے. انہوں نے کہا کہ جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے وہ صرف ایک فرقے کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. ہم بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ وہی 12 ہیں کہ جن کے پاس ولایت باطنیہ موجود ہے، وہی ان کے حقیقی اوصیاء ہیں. باقاعدہ انہوں نے چینل پر آ کر یہ بات کی ہے اور انہوں نے پھر نام لینا شروع کیے ہیں کہ ان 12 میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں، دوسرے حضرت حسن ہیں، تیسرے حضرت حسین ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام محمد باقر ہیں، چھٹے امام جعفر صادق ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم ہیں، آٹھویں امام علی رضا ہیں، 9ویں امام محمد تقی ہیں، 10ویں امام علی النقی ہیں، 11ویں امام حسن عسکری ہیں. اور یہاں پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی اور 12ویں کا نام نہیں لیا. وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے کچھ بات کہی، کسی نے کچھ بات کہی، کسی نے کچھ بات کی. ان ساری باتوں کو آپ ملا دیں تو وہی عقیدہ بنے گا جو ہمارا عقیدہ. ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے جو تحقیق کی وہ بیان کی ہے. اور اگر حقیقت دیکھنا چاہیں تو یہ سارے عقائد جو آج ہم مکتبہ اہل بیت کے بیان کرتے ہیں وہ تمام عقائد وہ ہیں جو تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ. تو یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر. اور میں بات کر رہا تھا فرائض السمتین کی. فرائض السمتین میں امام جوینی نے، میں اس لیے امام جوینی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کو بڑے بڑے بزرگان نے امام کہا ہے. اور یاد رکھیے گا امام چھوٹا لقب نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو امام کے معنی ہی اور ہے کہ جو امام معصوم ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، ہم اسے امام کہتے ہیں. لیکن ہمارے برادران اہل سنت بھی اپنے علماء میں سے بعض کو امام کہتے ہیں. کب امام کہتے ہیں؟ جب وہ کسی علم کا ماہر بن جائے. جیسے علم فقہ کے ماہر بنے ابو حنیفہ تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے. کوئی حدیث کا ماہر بن گیا، ان کے بارے میں کہا امام بخاری. کوئی تفسیر کا ماہر بن گیا، اس کے بارے میں کہا امام فخر الدین رازی. تو یہ امام کا لقب کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ اپنے علماء میں سے اسے دیتے ہیں جو اس علم کا سب سے بڑا ماہر ہو. اب سنیے گا، علامہ شمس الدین ذہبی بہت بڑا اہل سنت کا نام ہے. علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جوینی یہ امام ہے. اور ایک عالم کسی دوسرے عالم کے بارے میں امام کا لفظ استعمال، یقین کر لیجئے گا کتنا بڑا عالم ہوگا. امام جوینی بہت بڑے عالم اہل سنت، شافعی مسلک سے ان کا تعلق تھا،
بہت سی کتابیں لکھی، بڑا مطالعہ تھا ان کا، تاریخ بہت پڑھی، تاریخ کے اوپر بڑی کتابیں لکھی، حدیث کے اوپر بڑی کتابیں لکھی، بہت گہرا مطالعہ تھا ان کا۔ انہوں نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جناب سیدہ کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اے سیدہ، میرے جانے کے بعد تیرا حق غصب کیا جائے گا، میرے جانے کے بعد تجھے میراث سے محروم کر دیا جائے گا اور تجھ پر ظلم ڈھایا جائے گا، یہاں تک کہ تو پہلی وہ اہل بیت میں سے فرد ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی، اور تیری حالت یہ ہوگی کہ تم مقتولہ ہوگی۔ یہ روایت میں وہاں سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، تم مقتولہ ہوگی، تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا، تم مغصوبہ ہوگی، تیرا مال غصب کیا جائے گا، تم مقہورہ ہوگی، تجھے اذیتیں دی جائیں گی، تجھ پر ستم ڈھایا جائے گا۔ یہ روایت اس کتاب میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے الامامہ والسیاسہ کو آپ دیکھ لیجیے، اس میں روایتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ایک دو کتابیں نہیں، مکمل کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر بات تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں ملا کر کوئی اور نتیجہ نہیں لینا چاہتے ہیں، جو عقلی منطقی نتیجہ ہوتا ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سارے واقعات صراحت کے ساتھ موجود ہیں، جس سے ہم اس یقین پر پہنچے ہیں کہ بنت رسول کو شہید کیا گیا، بنت رسول کو شہید کیا گیا۔ اور ہمارے اور آپ کے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کہ ان فاطمہ، کتاب کافی کی روایت ہے، ساتھ سرکار شاہ فرماتے ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، فاطمہ زہرا سچی بھی تھی اور شہیدہ بھی تھی، سچی تھی۔ اور سچی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، صرف قرآن کی آیت ہے کہ مباہلہ کے میدان میں انہیں لے کر جاؤ جو جھوٹوں پر لعنت بھیج سکے۔ سیدہ کائنات سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ اور یہ بھی تمام مقاصد فقہ کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات نے کہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی صداقت کے اندر اتنا آگے نہیں تھا جتنا ان کی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، جتنی فاطمہ زہرا سچی تھی اور کوئی سچا نہیں تھا۔ یہ بات موجود ہے۔